بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے بعد کا ہے اور آپ کا مقام پیدائش مصر تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس دور میں پیدا ہوئے تھے جب فرعون نے بنی اسرائیل کے بیٹوں کو قتل کرنے کا حکم دیا تھا۔ فرعون کو خواب میں بتایا گیا تھا کہ بنی اسرائیل میں ایک ایسا لڑکا پیدا ہوگا جو اس کی حکومت کو ختم کرے گا۔ اس خواب کے بعد فرعون نے اپنے سپاہیوں کو حکم دیا کہ وہ ہر پیدا ہونے والے اسرائیلی بچے کو قتل کر دیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے اللہ تعالیٰ کے حکم کے تحت آپ کو ایک ٹوکری میں ڈال کر دریائے نیل میں چھوڑ دیا تاکہ آپ فرعون کے ظلم و ستم سے محفوظ رہ سکیں۔ اللہ نے آپ کی حفاظت فرمائی اور اس ٹوکری کو فرعون کے محل کے قریب پہنچایا۔ فرعون کی بیوی آسیہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیکھتے ہی گود میں اٹھا لیا اور فرعون سے کہا کہ اس بچے کو اپنا بیٹا بنا لیں۔ فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنا چاہا لیکن آپ کی بیوی آسیہ کے کہنے پر آپ کو چھوڑ دیا گیا۔ آپ کی پرورش محل میں ہوئی اور آپ کو شاہی تربیت حاصل ہوئی۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام جوان ہوئے تو ایک دن آپ شہر میں نکلے۔ وہاں آپ نے دیکھا کہ ایک اسرائیلی اور ایک مصری آپس میں جھگڑا کر رہے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اسرائیلی کی مدد کی اور مصری کے منہ پر مکہ مارا جس سے وہ مر گیا۔ اس حادثے کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کو شہر سے بھاگنا پڑا کیونکہ فرعون نے آپ کو قتل کرنے کا حکم دیا تھا۔ آپ مدین پہنچے جہاں آپ کا قیام حضرت شعیب علیہ السلام کے ساتھ ہوا۔ وہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضرت شعیب کی بیٹیوں کے ساتھ ایک معاہدہ کیا اور ان میں سے ایک سے شادی کر لی۔ آپ نے 10 سال تک حضرت شعیب علیہ السلام کے ساتھ گزارے۔ 10 سال کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام نے واپس مصر جانے کا فیصلہ کیا۔ راستے میں آپ کو کوہ طور پر اللہ کی طرف سے نبوت حاصل ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے آپ سے مخاطب ہو کے فرمایا کہ آپ کو بنی اسرائیل کو فرعون کی غلامی سے نجات دلانے کے لیے بھیجا جا رہا ہے۔ آپ کا یہ حکم دیا گیا تھا کہ فرعون کے پاس جائیں اور اسے توحید کا پیغام پہنچائیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے بھائی ہارون کے ساتھ فرعون کے دربار میں پہنچے اور پیغام دیا۔ فرعون نے آپ کی بات ماننے سے انکار کر دیا اور آپ کا مذاق اڑایا۔ فرعون نے آپ کی نشانیوں کو جادو کا نام قرار دیا اور اپنے جادوگروں کو بلا کر آپ کے ساتھ مقابلے کا چیلنج دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے اپنا عصا زمین پر مارا جو ایک بڑا سانپ میں تبدیل ہو گیا اور جادوگروں کے سانپوں کو نگل گیا۔ جادوگر یہ دیکھ کر ایمان لے آئے اور کہا یہ جادو نہیں بلکہ اللہ کی نشانی ہے۔ فرعون نے جادوگروں کو سزا دینے کا حکم دیا لیکن جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کو کئی نشانیوں کے ذریعے اللہ کی وحدانیت کی طرف بلایا، ہر نشانی کے بعد فرعون تھوڑی دیر کے لیے ماننے کا اقرار کرتا لیکن پھر اپنی سرکشی پہ واپس آ جاتا۔ فرعون کے مسلسل انکار کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ بنی اسرائیل کو مصر سے نکال کر لے جائیں۔ ایک رات حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کر مصر سے نکلے اور فرعون کو خبر آ گئی۔ فرعون نے اپنی فوج کے ساتھ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کا تعقب کیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل جب دریائے نیل کے کنارے پہنچے تو ان کے پیچھے فرعون کی فوج اور سامنے دریا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ وہ اپنا عصا دریا پر ماریں، جیسے ہی آپ نے اپنا عصا دریا پر مارا تو دریا 2 حصوں میں تقسیم ہو گیا اور بنی اسرائیل اس کے بیچ سے گزر گئے۔ فرعون اور ان کی فوج نے بھی دریا کے درمیان میں داخل ہونے کی کوشش کی لیکن جب وہ دریا کے درمیان میں پہنچے تو دریا دوبارہ مل گیا اور فرعون فوج سمیت سب غرق ہو گئے۔ فرعون کی ہلاکت کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو اللہ کے حکم کے مطابق ایک نئی سرزمین کی طرف لے جانا شروع کیا۔ راستے میں اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کوہ طور پر بلایا تاکہ آپ کو تورات عطا کی جا سکے۔ آپ 40 دن کے لیے کوہ طور پر گئے اور وہاں اللہ کی سے ملاقات کی۔ اس دوران بنی اسرائیل نے آپ کی غیر موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے بچڑے کی پوجا شروع کر دی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب یہ خبر ملی تو وہ سخت ناراض ہوئے اور واپس آ کر بنی اسرائیل کو سزا دی۔
بنی اسرائیل کی سخت دلی اور نافرمانی کے باوجود حضرت موسیٰ علیہ السلام ہمیشہ ان کے لیے دعا گو رہے۔ جب بنی اسرائیل کو کوئی مشکل پیش آتی تو وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آ کر مدد کی درخواست کرتے اور اللہ سے مدد کے لیے دعا کرنے کو کہتے۔ ایک موقع پر جب بنی اسرائیل کو پانی کی کمی کا شکار ہو گئے تھے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس پانی کی دعا کے لیے آئے۔ اللہ نے آپ کو حکم دیا کہ آپ لاٹھی پتھر پر ماریں۔ جیسے ہی آپ نے لاٹھی پتھر پر ماری تو اس میں سے پانی کے 12 چشمے پھوٹ نکلے۔ ہر قبیلے کے لیے ایک الگ چشمہ تھا۔ اس طرح ایک موقع پر بنی اسرائیل کو بھوک لگی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے آسمان سے من و سلویٰ نازل کیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زندگی مشکلات اور آزمائشوں سے بھری ہوئی تھی، لیکن ہر مشکل میں اللہ پر یقین رکھتے تھے۔